اس میں ایک دعا بھی کی ہے امام محمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے کہ واسطہ پیارے کا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ یہ حدیث پاک ہے بخاری و مسلم میں کہ انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ ایک جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ پھر ایک جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی بیان کی، حضور نے فرمایا واجب ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہوئی؟ فرمایا جس کی تعریف کی اس پہ جنت واجب ہو گئی، اور جس کی تنقیص کی، برائی بیان کی، اس پر دوزخ واجب ہو گئی۔ صحابہ کرام حیران ہوئے تو فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو، تم زمین میں اللہ کے گواہ ہو۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی۔ یہ انگلش میں بھی ایک محاورہ ہے، دا وائس آف دا پیپل از دی وائس آف گاڈ۔ اردو میں بھی ہے یہ، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ تو زبان خلق کیا کہتی ہے تجھے خلق خدا غائبانہ کیا؟ منہ پر تو سارے ہی میٹھے ہوتے ہیں نا، بھئی تجھے غائبانہ کیا کہتے ہیں لوگ، یہ تو دیکھنا کہ غائبانہ تیرا ذکر کیسا ہوتا ہے، یہ سوچ۔ تو امام احمد رضا کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہم جب دنیا سے جائیں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ وہ فاسق و فاجر، وہ گناہ گار چلا گیا، یہ نہ کہیں، ہم تو اسے یہ دعا کرتے ہیں، بلکہ کیا کہیں؟ وہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے یوں نہ فرمائے تیرے شاہد کہ وہ فاجر گیا۔ عرش پر دھومیں مچیں، عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، فرش پہ ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا۔ علامہ حافظ خادم حسین رضوی دنیا سے جب رخصت ہوئے تو کیا دھومیں پڑی تھیں، ہاں جی، لاکھوں افراد نے جنازہ پڑھا کہ نہیں، ہاں جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ بعد میں بھی ہمارا اچھا ہی ذکر ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ یا اللہ بعد والوں میں میری سچی تعریف باقی رکھنا۔ تو اللہ پاک نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا کہ یہ تو میں نے اپنے لیے بھی نہیں کیا جو تم مانگ رہے ہو مجھ سے، لوگوں نے میرے شریک ٹھہرا لیے، میرا کسی نے بیٹا بنا دیا، کسی نے میری بیوی بنا دی، کسی نے کچھ، یعنی جتنے بھی یہ جو عیسائی ہیں یہ کرسمس مناتے ہیں کہ جی اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو غلوب کرتے ہیں نا۔ تو اللہ پاک نے اس کی طرف اشارہ فرما دیا کہ لوگوں نے تو میرے بارے میں بڑی غلط باتیں بنا دی، کسی نے میرا بیٹا بنا دیا، کسی نے میری بیٹی بنا دی، ہاں جی، حالانکہ میں اس سے پاک ہوں۔ تو اے ابراہیم تم یہ مانگ رہے ہو کہ میرے بعد میری سچی تعریف قائم کرنا، تو یہ کیسے؟ لیکن فرمایا کہ اللہ نے اپنے اس پیارے خلیل کی تمنا کو پورا فرما دیا کہ دیکھو جتنے بھی مذاہب اس وقت بڑے 3 مذاہب ہیں نا، مسلمان، اسلام سب سے بڑا مذہب ہے، اس کے بعد کرسچینٹی ہے، عیسائیت، اس کے بعد پھر یہودیت ہے، لیکن تینوں مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں کرتے۔ یہ ان کی دعا تھی کہ یا اللہ میرے بعد میری سچی تعریف قائم رکھنا۔ تو یہ ہم تمنا کر رہے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جائیں تو یا اللہ یہ کرم کرنا کہ عرش پر دھومیں مچیں، وہ مومن صالح ملا، صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، اور فرش پر ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گئیں۔ طیب و طاہر کا مطلب پاک صاف بندہ دنیا سے چلا گیا، جو کوئی گناہ نہیں کرتا تھا، کوئی حرام خوری، حرام کاری، کوئی اس میں ایسی چیز موجود نہیں تھی۔ یہ ہماری سچی تعریف رہے۔ اللہ تعالیٰ